میں سعودیہ میں جاب کرتا تھا۔ ہر مہینے کوئی انجان آدمی میری بیوی کو 2 لاکھ روپے دے جاتا اور کہتا کہ یہ پیسے تمہارے شوہر نے بھیجے ہیں۔ میری بیوی فون کر کے مجھے بتاتی تو میں پریشان ہو جاتا، کیونکہ پچھلے 1 سال سے میں نے بیوی کو کوئی پیسے نہیں بھیجے تھے۔ مجھے تو یہاں کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس بار اس آدمی نے میری بیوی کو 50 لاکھ دیے تو بیوی نے ایک نیا مکان خرید لیا۔ بیوی نے ویڈیو کال پر وہ مکان مجھے دکھایا تو میں اسی وقت پاکستان آ گیا، مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا جب وہ آدمی، میرا نام شوکت علی ہے، میرے ابا مستری تھے، ایک بار کسی گھر کی تعمیر کے دوران پیر پھسلنے سے دوسری منزل سے زمین پر گرے تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کام تو کچھ عرصہ بالکل ہی بند ہو گیا اور جو جمع پونجی تھی وہ علاج پر لگنے لگی، جس کی وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی ابا کا ہاتھ بٹانے کی گھر سے چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا۔ ابا سنبھلے تو دوبارہ کام پر لگ گئے، مگر پہلے جیسی بات نہ رہی تھی، اس لیے گھر کے حالات بھی دوبارہ نہیں سنبھل پائے تھے۔ مگر جب میں جوان ہوا تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو چکا تھا اور اتنا کما لیتا تھا کہ دوبارہ گھر میں کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آنے دی۔ میری شادی میری اماں نے میری خالہ کی بیٹی کومل سے کی تھی۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹی تھی، مگر بہت سمجھدار اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں نے بھی اب 2-3 جگہ کام شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کے حالات میں مزید بہتری لا سکوں۔ شادی کا کچھ عرصہ ہنستے مسکراتے گزرا اور اس دوران ہمارے ہاں پہلے 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی اور پھر ایک اور بیٹی بھی ہوئی تھی۔ ان تینوں کے آنے کے بعد سب گھر میں مصروف رہنے لگے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، مگر پھر حالات نے کروٹ بدلی۔ میرے ابا کو کسی بڑے گھر میں ایک پورشن تیار کرنے کا کام مل گیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس بڑے کام میں میرے ابا کو ایسی ذلت ملے گی کہ ہمارا پورا گھر بکھر جائے گا اور ہم ساری عمر کے لیے دوبارہ سنبھل نہیں پائیں گے۔ ابا اس گھر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے اور پہلے سے زیادہ لگن کا مظاہرہ کرنے لگے، لیکن ایک روز ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو ان کے ساری محنت پر پانی پھیر گئی۔ تقریباً 3 ماہ محنت کر کے ابا نے اس گھر کا ڈھانچہ تیار کر لیا تھا۔ اس گھر کے 2-3 دروازے دوسرے بنے ہوئے پورشن کی طرف بھی کھلتے تھے۔ ابا اکثر دیر تک اکیلے کام پر لگے رہتے تھے۔ ایک روز ابا اپنے ساتھ کے باقی مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ گھر کا مالک آیا اور اس نے ابا سے کہا کہ وہ سب گھر والے بہت ایمرجنسی میں کہیں جا رہے ہیں۔ ابا اور ان کے مزدور چاہیں تو کام چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ ان کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ابا نے دیکھا کہ ابھی پورا دن باقی ہے۔ وہ لالچ میں آ گئے کہ دن ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کام کرتے رہیں۔ ابا نے مالک سے کہہ دیا کہ وہ لوگ اطمینان سے اپنا باقی گھر بند کر کے چلے جائیں، ابا اپنا کام پورا کر کے ہی واپس جائیں گے۔ گھر کے مالک نے سر ہلا دیا اور وہ لوگ اپنا گھر بند کر کے چلے گئے۔ اس روز مزدور بھی وقت پر فارغ ہو کر چلے گئے تھے اور ابا اکیلے دیوار پر پلستر کرنے کا کام کرتے رہے۔ وقت ختم ہونے پر ابا نے کام سمیٹا اور گھر کو تالا لگا کر گھر لوٹ آئے۔ اس رات وہ بہت مطمئن تھے کہ جلد کام ختم ہو جائے گا، انہیں پیسہ مل جائے گا۔ میرے ہاں چند دنوں میں چوتھے بچے کی آمد متوقع تھی۔ رات دیر تک سب گھر والے بیٹھ کر گھر میں آنے والے ننھے مہمان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور پھر ابا تھک کر سونے چلے گئے اور اگلے روز صبح صبح ہماری آنکھ دروازے پر ہوئی دستک پر کھلی تھی۔ سب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرے اعصاب خطا ہو گئے، کیونکہ سامنے پولیس کھڑی تھی۔ انہوں نے ابا کے بارے میں پوچھا تو اس دوران ابا بھی دروازے پر آ گئے تھے۔ ابا نے ان کے سوال پر اپنا تعارف کروایا تو وہ بولے کہ تمہیں ابھی ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ ہم سب گھر والے اسی جملے پر گھبرا گئے تھے۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے پہلے تو مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور پھر جو بات کہی اس پر تو میں حیران رہ گیا۔ ہم سب بھی ابا کی غلطی جاننے سے پہلے اس خوف میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اگر پولیس کسی الزام پر ابا کو لینے آ کی ہے تو ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے گا۔ ابا کے بار بار پوچھنے پر پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ ابا جس گھر میں تعمیر کر رہے تھے وہاں اچھا خاصا سونا اور پیسہ چوری ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چور نئے تعمیر ہوئے گھر اور پرانے پورشن کے دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوا تھا اور آرام سے سارا سامان چوری کر کے لے گیا ہے۔ گھر والوں نے سارا شک ابا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں پر ظاہر کیا تھا۔ اس گھر کے مالک نے پولیس کو بتایا کہ مستری مزدور سارا دن گھر میں گھسے رہتے تھے اور ہر چیز کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور جب وہ لوگ ایمرجنسی میں گھر سے گئے تو مستری مزدور موقع غنیمت جان کر وہیں رک گئے تھے اور ان کے چلے جانے کے بعد آرام سے چوری کر لی۔ ابا قسمیں کھا رہے تھے کہ یہ سب سرسرا سا الزام ہے۔ انہوں نے گھر کا 1 روپیہ بھی نہیں اٹھایا تھا اور یہ بات میں ابا کے کہنے سے پہلے ہی جانتا تھا۔ میرے ابا نے مشکل ترین حالات میں کبھی چوری کا نہیں سوچا تھا۔ ہم نے گھر میں کئی بار فاقے کیے تھے مگر تب بھی کبھی یہ جرم نہیں کیا۔ تو ابا کو کیا ضرورت تھی کہ ایسا کرتے، جبکہ اب تو ہمارے حالات بھی سنبھل چکے تھے۔
پھر پولیس والے ہمارا پورا گھر چھان کر چوری کا سامان ڈھونڈنے لگے۔ گھر میں ایک سونے کی بالی بھی موجود نہیں تھی۔ جب گھر میں کچھ نہ ملا تو پولیس والوں نے میرے ابا کو گلے بانس سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے لے گئے۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے اذیت ناک منظر تھا۔ مجھے ایسی تکلیف تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ابا کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور وہ خون میں لت پت ہسپتال میں پہنچائے گئے تھے۔ میرا بوڑھا باپ جسے گھر سے نکلتے وقت میں احترام سے ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتا تھا، آج میری نظروں کے سامنے سے بدتمیزی سے گھسیٹ کر لے جایا گیا تھا۔ ہمارے قانون اور سب اداروں میں عزت صرف پیسے کی ہے، یہاں تو عمر کا لحاظ کسی میں نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کر پائی۔ یہاں جرم ثابت ہونے سے پہلے غریب کے ساتھ مجرم کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ میری ماں سینہ پیٹتی رو رہی تھی اور بیٹیاں سہمی ہوئی تھی۔ میری بیوی اپنا بھاری وجود لیے گھبرائی ہوئی میری ماں کو سنبھالتی اور کبھی اپنی بیٹیوں کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو تسلی دی اور ان کا دروازہ بند کرنے کا کہہ کر گھر سے نکلا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ابا سے بہت ملنے کی کوشش کی مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی اسی تھانے میں عام سے سپاہی تھا۔ وہ لوگ اس سلسلے میں میری مدد تو نہیں کر سکتے تھے مگر مجھے میرے ابا کے بارے میں پتہ کر کے بتا سکتے تھے۔ اس سپاہی نے مجھے بتایا کہ ابا کی طرح باقی مزدور بھی خالیات تھانے لائے گئے تھے۔ سب نے ایک ہی بیان دیا کہ وہ جلدی اپنا کام کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان سے تھوڑی سی تشویش کر کے انہیں رہا کر دیا گیا اور چوری کا سارا الزام ابا پر آ گیا۔ ابا کو جیل ہو گئی تھی کیونکہ اس گھر کے مالک نے کہا تھا کہ جب تک ابا ان کا سونا اور پیسہ واپس نہیں کرتے تب تک انہیں جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ میں نے اس گھر کا پتہ کیا اور وہاں پہنچ کر انصاف سے چوری ہو جانے کی تفصیل لینے لگا۔ وہاں افسوس کرنے کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں نے اس آدمی کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا باپ چور نہیں ہے۔ میں اس سے درخواست کرتا رہا کہ وہ پولیس سے کہہ کر اصل چور ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کیونکہ میرا باپ ساری عمر بھی جیل بیٹھا رہا تو ان کا سامان کبھی نہیں ملے گا۔ میری وضاحت پر وہ آدمی بڑک اٹھا اور مجھے دھکا دینے لگا۔ وہ غصے میں نہ جانے مجھے کیا کچھ بولتا رہا کہ تم غریب لوگ دنیا کے سامنے معصومیت کا لباس اوڑھے رکھتے ہو، خود کو مظلوم بنائے رکھتے ہو، مگر اصل میں تم لوگ گھر کے خالی اپنی جائیداد بنا لیتے ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میری بار بار فریاد پر اس نے صرف اپنی زبان کے تیر نہیں چلائے تھے بلکہ میرے منہ پر تماچا مار کے مجھے دھکیل کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ شخص میری وضاحت سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے اسی جیسے کچھ پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ ایسے بھی تھے جو میرے ساتھ ہونے والے رویے پر متاثر ہو رہے تھے اور اس شخص کو روک رہے تھے مگر وہ کسی کے سن نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ روکنے پر الٹا چیخنے لگے، اس کے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ سارا زیور کچھ ہی دن پہلے گھر میں لایا تھا اور میرے باپ نے وہ سب چرا لیا ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ میں اب اپنی بیٹی اور بیٹے کے سسرال والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ صرف سونا دینے پر کیا امیروں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی۔ مجھے بھی احساس تھا کہ جمع پونجی چاہے غریب کی ہو یا امیر کی، سب کے لیے اہم ہوتی ہے، مگر بغیر ثبوت کے وہ لوگ ایک غریب بوڑھے انسان کو جیل میں ڈال کر اس کے گھر والوں کو لعنت دے رہے تھے۔ میں میوس سا اٹھا کر پہنچ گیا مگر میرے گھر کے دروازے پر تالا لگا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر اپنے ساتھ والے گھر والوں کا دروازہ بجا کر اپنی بیوی اور ماں کا پوچھا تو وہ بولے کہ شام کے وقت میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے میری ماں اسے قریبی کلینک میں لے گئی تھی۔ میں بھاگا وہاں پہنچا تو میری ماں اداس سا چہرہ لیے سامنے کھڑی تھی۔ میں ماں تک پہنچا تو وہ امید بڑے لہجے میں میرے ابا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے میوسی سے سر جھکایا تو وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اپنی بیوی کا پوچھا تو نرس مجھے مبارکباد دینے لگی کیونکہ اس بار پھر سے میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ مجھے یہ اطلاع دیتے ہی میری ماں کا ضابط اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے چپ کروانے پر بولی کہ کاش ہم لالچ نہ کرتے اور تیرے باپ کو یہ کام کر لینے سے منع کر دیتے، اس کی صحت ویسے بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو سینے سے لگا کر تسلیاں دیتا رہا کہ ابا بے قصور ہے اور یہ بات جلد ثابت ہو جائے گی۔ میری ماں کی حالت سنبھلی تو ہم اسے گھر لے آئے۔ میں ابا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا اور اس روز کی ذلت کو بلا کر 2-3 مرتبہ دوبارہ اس گھر کے مالک کے پاس گیا تھا کیونکہ مجھ جیسا انسان وکیل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس اللہ کا سہارا تھا اور اس کے بعد انسان کا اسرار تھا جو کہ ابا کو بے قصور مان کر معاف کر دیتا، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کا پیسہ زیور چھپا چکے ہیں۔ وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتا رہا کہ اگر میں اس کا سامان لوٹا دوں تو وہ ابا کو معاف کر دے گا۔ اس دوران میری ملاقات ابا سے ممکن ہوئی تو میں ان سے ملنے گیا۔
اور میرا صبر ان کی صحت پر جواب دینے لگا۔ وہ نہایت ہی بری حالت میں جیل کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اپنی بیٹی کا بتایا تو وہ خوش ہونے لگے اور بولے کہ اپنی بیٹیوں کو میری طرف سے کچھ مت بتانا، ان سے کہہ دینا کہ میں کسی کام سے دوسرے شہر میں گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ بات سوچ کر سوچنے لگے کہ شاید ان کا دادا واقعی چور ہے۔ میرا دل ان جملوں پر بہت تڑپ اٹھا تھا۔ غربت انسان کو کبھی کبھی بہت بے بس کر دیتی ہے۔ اب مجھے پہلی بار اپنے غریب ہونے پر دکھ ہوا تھا۔ میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ اگر امیر ہوتا تو حالات مختلف ہوتے، ابا کو یوں بے گناہ جیل نہ کاٹنی پڑتی اور مجھے کسی کی منتیں نہ کرنی پڑتی۔ میں نے یہ بات ابا کے سامنے دہرائی تو وہ مجھے سمجھانے لگے کہ غربت بری چیز نہیں ہے، انسان کے حالات اور اس کی زندگی کو طے کرنے والا اللہ ہے، اور بے شک اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ غربت کو گالی بنانے والے تو یہ زمینی لوگ تھے جو غریب کو ظلم کی چکی میں پیس کر اپنے آپ کو مکمل اور بہترین انسان سمجھ بیٹھے تھے۔ میں ابا کو تسلیاں دے کر لوٹ آیا تھا اور اس کے بعد مجھے پورا 1 سال ابا سے ملنے جیل میں جانا پڑا تھا۔ ابا کو واپس گھر آنا نصیب نہ ہوا تھا۔ جیل میں رہ کر وہ بیمار اور کمزور ہو گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی پریشانی میں ہلکان ہو چکا تھا۔ 1 سال کے بعد اماں کا صبر جواب دے گیا اور وہ ابا کے انتظار میں ہی دنیا سے چلی گئی۔ میں ابھی ابا کو اماں کی موت کے بارے میں بتانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک روز ابا کی موت کی اطلاع مل گئی۔ وہ دونوں دنیا والوں کی ذلت سے تھک کر اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور میں پیچھے ان کا غم سینے میں دفن کیے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری میں لگ گیا تھا۔ مگر جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ میرا کام مسلسل ہر جگہ ختم ہونے لگا۔ میں نے 2 سال مزید محنت کرنے میں ضائع کر دیے، مگر گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اپنی معصوم بچیوں کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر میں تھک گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے قرضہ لیا اور پیسہ جمع کر کے سعودیہ پہنچ گیا۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی کا کام کرتا تھا، مگر میں پیسہ گھر بھیجنے سے قابل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جس آدمی نے مجھے اس کام پہ لگوایا تھا وہ دھوکے سے آدھی سے زیادہ تنخواہ خود لے رہا تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کرتی تھی۔ مگر ایک روز بیوی نے فون پر بتایا کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے 2 لاکھ سے اس نے ہماری بیٹیوں کے لیے خریداری کی ہے اور چھوٹا موٹا قرض بھی لٹا دیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا تھا، کیونکہ میں نے تو اسے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ بیوی کی خوشی اور بیٹیوں کے چہکنے پر میں سر چھپا گیا تھا اور کال کاٹ کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اس بات کو میں ابھی بول ہی نہیں پایا تھا کہ اگلے ماہ پھر سے میری بیوی نے پیسے ہی رقم مل جانے پر بتایا اور کہا کہ کوئی بندہ ان کو پیسے دے گیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ پیسے تمہارے شوہر نے بھیجے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو روکنا چاہا تھا، مگر ہر بار میری بیٹیاں ان پیسوں سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کر کے خوشی سے بتاتی تو میری زبان بند ہو جاتی۔ مگر جب لگاتار کئی ماہ تک اسی طرح میری بیوی کو 2 لاکھ روپے ملنے لگے تو میں ٹھٹک گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو خام خواہ میرے گھر پر ہر ماہ میرے نام پر 2 لاکھ دے جاتا ہے۔ میری بیوی جو جوان عورت تھی اور میں بیٹیوں کا باپ تھا، مجھے یہ بات گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم کے بدلے میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس بار تو میری بیوی نے میری جان ہی نکال دی تھی، کیونکہ وہ آدمی سے 50 لاکھ دے گیا تھا اور میری بیوی نے ایک نیا مکان بھی خرید لیا تھا۔ اس بار میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو میرے گھر کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ گھر میں اچھا کھانا پینا بھی تھا اور میری بیوی نے ہر ماہ ملنے والے 2 لاکھ سے میرا قرض بھی اتار دیا تھا اور ایک نیا مکان بھی خرید لیا تھا۔ مگر مجھے خام خواہ پیسہ دینے والے کا نام اور وجہ جاننی تھی۔ میں مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جب وہ بندہ پیسے دینے آیا تو میں نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ بندہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے روک کر سختی سے سوال کیا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہر مہینے میرے گھر میں پیسے دینے آتا ہے۔ میرے سوال پر جب وہ سر جھکا کر بولا تو میں یکدم سے غصے میں آ گیا۔ وہ بولا کہ وہ اس آدمی کا بیٹا ہے جس نے میرے باپ کو چوری کے الزام میں جیل میں ڈالا تھا۔ یہ بات سن کر میرے اندر ایک غصے کی شدید لہر اٹھی تھی۔ میں اس کے باپ کی طرح اسے دھکے نہیں دے پایا تھا، مگر میں نے اسے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں ان جیسے کم زر پیسے والے لوگوں کی اس خیرات کا حقدار نہیں ہوں، اسی لیے وہ پیسے واپس لے جائے۔ میری بات پہ اس لڑکے نے کہا کہ تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ میں اتنی بڑی رقم تمہارے گھر میں کیوں دیتا رہا ہوں۔ سوال نے مجھے یکدم اپنی جگہ پر جما دیا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر اس لڑکے نے مجھے دھیمے لہجے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بتائی ہوئی وجہ میری سوچ کے برعکس تھی۔ میں اس لڑکے کو دیکھتا رہا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ جب اس کے گھر میں چوری ہوئی تھی تب اس کی عمر بہت کم تھی اور وہ ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہا تھا۔ وہ اسی روز اپنے بڑے بھائی اور بہن کی شادی کے لیے پہنچا تھا، جس روز میں پہلی بار ابا کی بے گناہی کا بتانے ان کے گھر گیا تھا، اور اس کے باپ کے ہاتھوں ذلیل اسے سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں ہونے والی چوری کے پیچھے اس کی بہن کا ہاتھ تھا۔
اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ اپنی شادی سے نہ خوش تھی۔ اس نے ماں باپ کے ساتھ اس روز گھر سے جاتے ہوئے خود اپنی عاشق کو گھر خالی ہونے کا بتا دیا تھا۔ میرے ماں باپ کے گھر سے جاتے اس لڑکی کا عاشق دوستوں کے ساتھ گھر میں گھس کر پیسہ اور سونا چرا کر فرار ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ بعد میں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں گے، مگر وہ لڑکا چوری کرنے کے بعد اس کی بہن کو دھوکہ دے گیا اور واپس نہیں آیا، اور شادی کے چند ماہ بعد اس کا عاشق اسے بلیک میل کر کے مزید پیسے مانگنے لگا، اور پھر یہ بات اس کی بہن کے شوہر کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں طلاق دے کر اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا تھا۔ مجھے پیسے دینے والا وہ لڑکا اپنے باپ کو سمجھانے لگا کہ وہ اس غریب مزدور کو جیل سے رہا کروائے کیونکہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کا باپ اپنی عزت کے لیے چپ رہا تھا۔ میرے باپ کو بے قصور کہنے پر اسے اپنی بیٹی کا راز کھولنا پڑتا۔ وہ ظلم پر ڈٹا رہا۔ جب وہ ظالم شخص 1 سال بعد فوت ہوا تو اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا میرے باپ کے پاس جیل گیا تھا اور اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ وہ جذباتی لڑکا تھا، پولیس والوں کو ساری بات بتانا چاہتا تھا تاکہ میرا باپ جیل سے نکل آئے۔ گھروالی میرے ابا کو کسی بڑے گھر میں پوشن تیار کرنے کا کام مل گیا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس بڑے کام میں میرے ابا کو ایسی ذلت ملے گی کہ ہمارا پورا گھر بکھر جائے گا اور ہم ساری عمر کے لیے دوبارہ نہیں سنبھل پائیں گے۔ ابا اس گھر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے اور پہلے سے زیادہ لگن کا مظاہرہ کرنے لگے، لیکن ایک روز ان سے ایسی غلطی ہوئی جو کہ ساری محنت پر پانی پھیر کی۔ تقریباً 3 ماہ محنت سے کام کرنے کے بعد ابا نے اس گھر کا ڈھانچہ تیار کر لیا تھا۔ اس گھر کے 2-3 دروازے دوسرے بنے ہوئے پورشن کی طرف بھی کھلتے تھے۔ ابا اکثر دیر تک اکیلے کام کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابا اپنے ساتھ کے باقی مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ گھر کا مالک آیا اور اس نے ابا سے کہا کہ وہ سب گھر والے بہت ایمرجنسی میں کہیں جا رہے ہیں، ابا اور ان کے مزدور چاہیں تو کام چھوڑ کر چلے جائے کیونکہ ان کی واپسی کا کچھ کر دیا تھا۔ ابا سنبھلے تو کام پر لگ گئے، مگر پہلی جیسی بات نہ رہی تھی، اس لیے گھر کے حالات بھی دوبارہ نہیں سنبھل پائے تھے۔ مگر جب میں جوان ہوا تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو چکا تھا اور اتنا کما لیتا تھا کہ دوبارہ گھر میں کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آنے دی تھی۔ میری شادی میری ماں نے میری خالہ کی بیٹی کومل سے کی تھی۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹی تھی مگر بہت سمجھدار اور سلیقے مند لڑکی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں نے بھی اب 2-3 جگہ کام شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کے حالات میں مزید بہتری لا سکوں۔ شادی کا کچھ عرصہ ہنستے مسکراتے گزرا اور اس دوران ہمارے ہاں پہلے 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی اور پھر ایک اور بیٹی بھی ہوئی۔ ان تینوں کے آنے کے بعد گھر میں سب مصروف رہنے لگے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ مگر پھر حالات میں گیا، میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کا کام کرتا تھا مگر پیسہ گھر بھیجنے کے قابل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جس آدمی نے مجھے اس کام پہ لگوایا تھا وہ دھوکے سے میری آدھی سے زیادہ تنخواہ خود لے رہا تھا اور یہی بات مجھے پریشان کرتی تھی۔ مگر ایک روز بیوی نے فون پر بتایا کہ میرے بیچے ہوئے 2 لاکھ سے اس نے ہماری بیٹیوں کے لیے خریداری کی ہے اور چھوٹا موٹا قرضہ بھی لوٹا دیا ہے۔ میں سن کر حیران ہوا تھا کیونکہ میں نے تو اسے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ بیوی کی خوشی اور بیٹیوں کے چہنے پر میں سر چھپا گیا تھا اور کال کاٹ کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اس بات کو میں ابھی بھول ہی نہیں پایا تھا کہ اگلے ماہ پھر سے میری بیوی نے ویسی ہی رقم مل جانے پر فون پر بتایا تھا اور کہا کہ کوئی بندہ انہیں پیسے دے گیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ پیسے تمہارے شوہر نے بھیجے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو روکنا چاہا تھا مگر ہر بار میری بیٹیاں ان پیسوں سے اپنی کسی ضرورت کو سہمی ہوئی تھی۔ میری بیوی اپنا بھاری وجود لیے ہوئے میری ماں کو سنبھالتی اور کبھی اپنی بیٹیوں کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو تسلی دی اور ان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر گھر سے سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ابا سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی اسی تھانے میں عام سے سپاہی تھا۔ وہ لوگ اس سلسلے میں میری مدد تو نہیں کر سکتے تھے مگر مجھے ابا کے بارے میں پتہ کر کے بتا سکتے تھے۔ سپاہی نے مجھے بتایا کہ ابا کی طرح باقی مزدور بھی خالی ہاتھ تھانے لائے گئے تھے۔ سب نے اپنا ایک ہی بیان دیا تھا کہ وہ جلد اپنا کام ختم کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان سے تھوڑی بہت تفتیش کر کے انہیں رہا کر دیا گیا تھا اور چوری کا سارا الزام ابا پر آ گیا تھا۔ ابا کو جیل ہو گئی تھی کیونکہ اس گھر کے مالک نے کہا تھا کہ جب تک ابا ان کا سونا اور پیسہ واپس نہیں کر دیتے، مگر میرے ابا نے اسے اپنی بہن کو یوں سب میں بدنام کرنے سے روک دیا تھا۔ اس بات کے کچھ ہی دن بعد میرا باپ مر گیا تھا مگر جاتے جاتے اس لڑکے کو اپنا مقرض کر گیا۔ وہ لڑکا سب بتا کر بولا کہ یہ سارا پیسہ اس ذلت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ یہ پیسہ صرف اس الزام کا زالہ ہے جو میرے باپ پر لگایا گیا تھا۔ وہ لڑکا میرے گھر معافی مانگنے بھی آیا تھا مگر تب میں سعودیہ چلا گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے معافی مانگ کر مجھے یہ سب بتا کر چلا گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا
ये पैसा मेरे बाप की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लुटा सकता है? शायद नहीं, मगर इस लड़की की सोच ने मुझे यकीन दिला दिया था कि अच्छा बुरा इंसान हर तबके में होता है। वो भी एक जालिम बाप का नरम दिल और नेक बेटा था, जिसके पास पैसा भी बहुत था और नेक नीयत भी थी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।